بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شخص کے انتقال کے بعد جب اس کا مال اور جائیداد یعنی ترکہ اس کے ورثاء اور وارثین کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے تو وہاں ہر وارث کا حصہ پرسنٹیج اور فیصدی حصہ معلوم کرنے کا فارمولہ کیا ہے، یعنی ترکہ اور جائیداد کی تقسیم کے اصول اور طریقے، یہ تو تفصیل کے ساتھ علمی میراث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ان طریقوں سے ہر وارث کا عددی حصہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی کل مال کو 8 حصے مثلا کر دے اور ان 8 حصوں میں سے ایک حصہ اس کو دے دے، 2 حصے فلاں بیٹی کو دے دے، 4 حصے بیٹے کو دے دے، اس طرح کے طریقے تو معلوم ہے، لیکن ہر وارث کا فیصدی حصہ معلوم کرنے کا طریقہ قدیم کتابوں میں عموماً نہیں ہوتا۔ آج کل یہ طریقہ لکھنا اور اس کے مطابق ہر وارث کا فیصدی حصہ بتانا ضروری ہے، کیونکہ عوام کے لیے فیصدی حصہ سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے اور اس طریقے کے مطابق ترکہ کو تقسیم کرنا بھی ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک فارمولہ سمجھ لے کہ اس فارمولے میں بنیادی طور پر 2 سٹیپ ہیں یا 2 مراحل ہے۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ جب ترکہ کو شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم کر لیا جائے تو پھر ہر وارث کو جو سہم یا عددی حصہ ملا ہے اس کو 100 میں ضرب دے دے، ایک مرحلہ ہو جائے گا۔ دوسرا مرحلہ، پھر اس حاصل ضرب کو مکمل مسئلہ یعنی وہ عدد جس سے مسئلہ بنا ہے اس پر تقسیم کر لے تو جو حاصل اور جواب آئے گا وہی اس وارث کا فیصدی حصہ ہوگا۔ یہ 2 سٹیپ یا 2 سٹیجز ہوتے ہیں یا 2 مراحل ہوتے ہیں۔ اس کو اگر مزید آسان کرنا ہے آپ نے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہر وارث کو جو عددی حصہ ملا ہے اس کے ساتھ 2 صفر لگا لے اور پھر اس مجموعے کو مکمل مسئلہ جس عدد سے بنا ہے اس مکمل مسئلے پر تقسیم کر لے تو جو حاصل ہوگا، جواب ہوگا، وہی اس وارث کا فیصدی حصہ ہوگا۔ اس کو ہم ایک مثال پر منطبق کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے ورثاء میں 3 بیٹے، 1 بیٹی اور 1 بیوہ ہے۔ اب یہاں شرعی اصولوں کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں تو میراث کی تقسیم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی مسئلہ بنتا ہے 8 سے کہ بھئی کل جائیداد کو 8 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 8 حصے بنائے جائیں گے، پھر ان 8 حصوں میں سے بیوی کو 1 حصہ دیا جائے گا جس کو ثمن بولتے ہیں، 8واں حصہ، اور باقی جو ہے وہ بیٹوں کے درمیان ڈبل سنگل کے لحاظ سے تقسیم ہوگا۔ تو چونکہ بیٹی 1 ہے اور بیٹے جو ہے وہ 3 ہیں تو ہر بیٹے کو 2 حصے مل جائیں گے 8 میں سے اور بیٹی کو مل جائے گا سنگل یعنی کہ 1 حصہ، تو یہ 8 برابر تقسیم ہو گئے، 1 بیوی کو، 1 بیٹی کو اور 6 حصے 3 بیٹوں کو۔ اب یہاں فیصدی حصہ کیا ہوگا کل جائیداد میں سے، ہر وارث کا پرسنٹیج اور فیصد کیسے بنے گا، اس کے لیے وہی طریقہ آپ اپنا لیں کہ مثال کے طور پر بیوی کو ملا ہے 1 حصہ، اس کے ساتھ آپ نے 2 زیرو لگا لیے یا 100 میں ضرب دے دیا جو بھی ہے، تو اس کے ساتھ جب آپ نے 2 زیرو لگا لیے تو وہ ہو گیا 100۔ اب اس 100 کو اس عدد پر تقسیم کر لے جس سے مسئلہ بنا ہے، یعنی 8 سے مسئلہ بنا ہے تو 8 پر تقسیم کریں گے تو یہ بن جائے گا 12.5، تو یہ 12.5 یہ فیصدی حصہ ہے اس بیوہ کا۔ یہی عمل بیٹی کے حصے میں بھی کیا جائے گا کیونکہ اس کو بھی 1 ہی حصہ ملا تھا 8 میں سے، تو 2 زیرو لگا کر 100 اور 100 کو 8 میں تقسیم کر لے تو 12.5، اس کا بھی فیصدی حصہ معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح بیٹوں کے حصے میں آئے تو ہر بیٹے کو 2 حصے ملے ہیں تو اس 2 کے ساتھ ڈبل زیرو لگا لے تو 200 بن جائے گا۔ اس 200 کو جب آپ 8 پر تقسیم کرتے ہیں کل مسئلہ پر تو جو حاصل ہوتا ہے وہ ہے 25 یعنی 25، تو 25% جو ہے وہ ہر بیٹے کا حصہ ہو جائے گا، تو 3 بیٹوں کو مل جائیں گے 75% اور باقی جو 25% ہے اس میں سے 12.5% بیوہ کو، 12.5% بیٹی کو مل جائے گا۔ تو یہ فیصدی لحاظ سے آپ یوں تقسیم کر سکتے ہیں۔